الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حمران سے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ان عثمان دعا بوضوء، ان بے شک عثمان رضی اللہ عنہ دعا انہوں نے منگوایا بوضوء وضو کا پانی، فغسل کفیہ ثلاث مرات، انہوں نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ، ثم پھر تمضمض انہوں نے کلی کی، واستنشقا اور ناک میں پانی داخل کیا، واستنثر اور اس کو جھاڑا، ثم پھر غسل انہوں نے دھویا وجہہ اپنے چہرے کو 3 مرات 3 دفعہ، ثم پھر غسل انہوں نے دھویا یدہ اپنے ہاتھ کو، الیمنا دائیں کو، الا تک المرفقی کوہنی، الا سمیت المرفقی کوہنی 3 مرات 3 دفعہ، ثم پھر الیسرا بائیں کو، مثل ذالک اسی کی مثل، ثم پھر مسح انہوں نے مسح کیا برأسی اپنے سر کا، ثم پھر غسل انہوں نے دھویا رجلہ اپنے پاؤں کو، الیمنا دائیں، الا سمیت الکعبین ٹخنوں 3 مرات 3 دفعہ، ثم پھر الیسرا بائیں کو، مثل ذالک اسی کی مثل، ثم پھر قال انہوں نے کہا، رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ انہوں نے وضو کیا تھا، نحو مانند وضوئی میرے وضو کے، ہذا اس میرے اس وضو کی مثل آپ نے وضو کیا، متفق علیہ۔ ان عثمان دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات، بے شک عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر پھر انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی داخل کیا اور اس کو جھاڑا، ثم غسل وجہہ 3 مرات پھر چہرے کو 3 دفعہ دھویا، ثم غسل یدہ الیمنا الی المرفق 3 مرات پھر اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، ثم الیسرا مثل ذالک پھر بائیں کو بھی اسی طرح ہی دھویا، ثم مسح برأسہ پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنا الی الکعبین 3 مرات پھر انہوں نے اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھویا، ثم الیسرا مثل ذالک پھر بائیں کو بھی اسی کی مثل، ثم قال پھر انہوں نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح، متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کے روایت۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو وضو کے طریقے میں بنیادی حدیث کہا جاتا ہے، بنیادی حدیث۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ یہ جو ہاتھوں کو دھویا تھا اس میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ اہل علم نے اس میں لکھا کہ یہ ہاتھوں کو دھونا وضو کا حصہ ہے، یا ہاتھوں کو اس وقت دھویا جاتا ہے جس وقت ہاتھ صاف نہ ہو۔ مثلا ایک بندے کے ہاتھ پہلے سے صاف ہیں، اس کو بھی ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، یا وہ کلی شروع کر دے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہاتھ صرف اس وقت دھوئے جائیں گے جب ہاتھوں کے اوپر کچھ میل کچیل ہے، باقی اصل وضو کلی سے شروع ہوگا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ نہیں، حدیث کے اندر جب آ گیا اور واضح طور پر ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو دھویا تو اس کو دھویا جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب، یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد ثم تمضمض پھر کلی کرے۔ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنے کو کلی کہتے ہیں، اور کمال درجہ اس کا یہ کہ منہ میں پانی ڈال کے اس کو گما لو۔ اکثر لوگ غرارہ کرتے ہیں ایسے، یہ غرارہ کرنا کلی میں شامل نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل جنابت میں وہ کہتے ہیں جی یہاں تک حلق تک پانی لے کر آؤ، یہ مسئلہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ثم تمضمض پھر کلی کی، کلی کا معنی ہوتا ہے منہ میں پانی ڈال کے اس کو پھینک دو، یا اس کو گھما کر اچھی طرح پھر اس کو پھینکو۔ واستنشق واستنثر، بعض نے تو استنشاق اور استنثار کا ایک معنی کیا، لیکن صحیح بات یہ استنشاق یہ ہوتا ہے کہ پانی لے کر اس کو ناک میں یوں داخل کرو
کہ سانس کے ساتھ اس کو اوپر کھینچو، مثلا ایسے. اور استنثار کیا ہوتا ہے؟ استنثار ہوتا ہے اس کو سانس کے ساتھ زور سے باہر نکالنا، یہ استنثار ہے. استنشاق سمجھ آ گیا، سانس کے ساتھ ایسے اوپر، پھر زور کے ساتھ اس کو باہر نکالنا، یہ ہوتا ہے استنشاق اور استنثار. یہ بھی سنت ایسی ہے کہ اکثر لوگ اس کو ترک کر چکے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسے ناک میں ہلکا سا پانی ڈال کے تو کہتے ہیں ناک. تو اصل میں استنشاق اور استنثار ناک میں پانی ڈالنے کی دو سنتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نرم ہڈی تک پانی لے کر جانا، یہ نرم ہڈی اور یہ لفظ بھی کسی حدیث میں ایسے نہیں ہے. استنشاق اور استنثار کا جہاں تک لے جا سکتے ہو لے کر جاؤ. ہاں اگر تم روزے کی حالت میں ہو پھر تم نے نہیں کرنا، آگے حدیث آئے گی. کلی بھی ہو گئی. اچھا، اس کے بارے میں تمزمزہ واستنشق واستنثر، یہاں پر وضاحت نہیں کی گئی عدد کی کہ کتنی دفعہ، لیکن عام باقی سارے وضو کے اعضاء پر اس کو قیاس کرتے ہوئے، اور کیونکہ یہ چہرے کے اندر داخل ہے تو چہرے کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، اس لیے اسی سے اہل علم نے اخذ کیا کہ اس کو بھی 3 دفعہ کرنا. حد 2 دفعہ بھی کر سکتے ہو، 1 دفعہ بھی کر سکتے ہو. ہاں جی، نکالنا تو ظاہر ہے جس کو ایسے ڈالنا اس کو نکالنا بھی ہے، نکالا بھی جائے گا. جی. ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر آپ نے دھویا، عثمان رضی اللہ عنہ نے دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ واجہ یواجہ مواجہتاً، جو چیز سامنے آمنے سامنے ہوتی ہے نا اس کو چہرہ کہتے ہیں عربی زبان. وجہ کو وجہ کہے جانے کی وجہ بھی یہ کہ یہ بالکل سامنے ہوتا ہے لوگوں کے. چہرہ ماتھے سے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کر کانوں کے ساتھ گزرتے ہوئے یوں یہ تھوڑی سمیت چہرہ ہے. جس کی داڑھی نہیں ہوگی وہ اپنا چہرہ پورا اس طرح دھوئے گا، اور جس کی داڑھی آ چکی ہے، اور داڑھی کسی کی اگر تو بہت چھوٹی ہے تو وہ بھی معمولی سا ہی وہ اپنا چہرہ پورا دھوئے گا. لیکن اگر کسی کی داڑھی لمبی ہے اور گھنی ہے تو وہ پھر اپنے چہرے کو یوں دھوئے گا اور داڑھی پر وہ خلال کرے گا، یعنی اس کے جتنی جلد اس کے چہرے کی نمایاں ہے اس کو دھوئے گا، باقی جہاں پر چہرے کے داڑھی کے بال آ چکے ہیں وہاں پر وہ خلال کرے گا. خلال کا انشاءاللہ مسئلہ آگے آئے گا. پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 دفعہ. ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو دھویا کوہنی سمیت 3 دفعہ. یہاں پر الا کی بحث ہے، انشاءاللہ الا کی بحث ہم کریں گے آگے. ثم الیسری مثل ذلک، پھر بائیں کو بھی اسی طرح 3 دفعہ دھویا. ثم مسح برأسی، پھر اپنے سر کا مسح کیا. مسح کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ. مسح کے طریقے پر حدیثیں علیحدہ آ رہی ہیں، وہاں پر اس کی وضاحت ہوگی. ثم غسل رجلہ الیمنی، پھر انہوں نے اپنے دائیں پاؤں کو دھویا الی الکعبین، ٹخنوں سمیت 3 مرات، 3 دفعہ اس کو دھویا. ثم الیسری مثل ذلک، پھر بائیں کو بھی اسی طرح دھویا. ثم قال، پھر کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا. یہ عثمان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے وضو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا. یہ گویا کہ انہوں نے وضو کا ایک عملی طریقہ کر کے دکھایا. یہ ہے حدیث مبارکہ. اب اس سے کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان مسائل پر گفتگو کل کے درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.